اگر آپ بھی ہیں سچ میں دل والے تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ دل تو ہر کوئی رکھتا ہے۔ ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ دل تو ہر ایک رکھتا ہے، ہر ایک کے پاس دل ہے۔ لیکن یہاں اس چینل پہ بات ہو رہی ہے زندہ دل والوں کی، جن کے دل زندہ ہیں، جنہوں نے اپنے دل کو بیدار کر لیا ہے، یعنی کہ ذاکر قلبی بن چکے ہیں، اور ان کے دل اب دھڑکتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ ہر ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ کا نام دھڑکتا ہے۔ کیا ہی اچھی فیلنگز ہیں یہ۔ اور اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ایسے ہی ذاکر قلبی اور اپنے دل کو، مردہ دل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گی اگر آپ ابھی تک ذاکر قلبی نہیں ہیں تو ذاکر قلبی کیسے بننا ہے، اور اپنے دل کو کس طرح سے، اپنے دل کو اللہ کے نام سے جگانا ہے، اللہ کے نام کے جو ذکر ہے وہ کیسے لینا ہے، یہ میں بتاؤں گی ویڈیو کے لاسٹ میں۔ اور جو میرے پرانے دیکھنے والے ہیں ان کو کرتی ہوں ویلکم۔ اور آج ہم گوشے سرکار کی کتاب، ایک نیکسٹ کتاب جو ہے روشناس، اس کو آپ کے ساتھ روشناس کروانے جا رہی ہوں۔ اسی ادنا سی غلام آپ کے ساتھ آج پھر حاضر ہے، اور سرکار کی روشناس نامی ایک بک ہے، اس کو اب ہم سٹارٹ کریں گے اور شرف حاصل کروں گی سرکار کی اس بک کو ورڈ ٹو ورڈ آپ کے ساتھ پیش کر سکوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں ایک پیش لفظ بک میں جو ہے وہ دیا گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس دور ابتلا میں جب کہ نوجوان طبقہ دین سے ناشنا ہو گیا، اور پھر ستم ظریفی یہ کہ روحانیت کا منکر، علماء کا دشمن، اور پیروں فقیروں سے بدزن ہوتا چلا گیا۔ یہ قصور ان نوجوانوں کا ہی نہ تھا، بلکہ ان کو نہ ہی اکثر علماء میں وہ عمل مل سکا، اور نہ ہی اکثر پیروں فقیروں میں وہ روشنی نظر آئی جن کے قصے کرامتیں یہ کتابوں میں پڑھتے تھے۔ اور مزید یہ کہ چند ظاہر بین علماء کرام اور خالی مشائخ نے بھی ان کرامتوں کو بے بنیاد اور ناممکن کہہ دیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہر وقت اور ہر دور میں 360 اولیاء نہ صرف موجود رہتے ہیں بلکہ خدمت انسانی کے لیے ہمتاً مصروف رہتے ہیں، جن کی وجہ سے دنیا قائم اور پر رونق ہے۔ یہ صرف ہماری نظر کا قصور ہے۔ اب بھی ہزاروں بندگان خدا روحانیت میں موجود ہیں، اور ان میں کافی روشن ضمیر بھی ہیں، لیکن وہ نسخہ عام دکانوں میں نہیں ملتا۔ اس بھری دنیا میں اب بھی ذاکر قلبی، ذاکر روحی، ذاکر سلطانی اور ذاکر قربانی ہمارے ساتھ، غور سے سننے والی بات ہے، ہمارے ساتھ روزمرہ کے کاموں میں مگن ہے، لیکن ہمیں کچھ خبر نہیں۔ انہی چیزوں کی شناخت اور اس نسخہ کو عام کرنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ تبلیغی اور روحانی شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد و معاونت فرمائے اور ہماری سعی کو قبول فرمائے۔ بک سٹارٹ ہونے سے پہلے فرسٹ پیج پر ایک پیش لفظ تحریر تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں روشناس بک کی، روحانی سفر کی طرح یہ اس میں قصے وغیرہ بیان نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس میں ہمیں دین کی اصل سمجھ اور جو ہماری شریعت کے تمام تر پہلو ہیں ان پر روحانی انداز میں جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اسلام میں 5 رکن ہیں: کلمہ، نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ۔ پہلا اسلامی رکن یعنی کلمہ دائمی ہے اور بنیادی بھی، اور باقی 4 وقتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، یعنی ترجمہ، یعنی جو شخص فرض دائمی ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے فرض وقتی کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ترجمہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کا ہے۔ زبانی مسلمان اقرار زبان سے ہے، اور حقیقی مسلمان تب ہوگا جب تصدیق قلب بھی ہو۔ زبانی کلمہ پڑھنے والے تو لاکھوں کروڑوں میں ہیں، لیکن زبانی قلب سے پڑھنے والے چند ہی ہیں، کیونکہ زبانی کلمہ پڑھنے والوں کو تہہ دل سے پڑھنے کا پتہ نہیں۔ یہی ایک نسخہ روحانیت ہے۔
یہ نسخہ سستا نہیں ہے، کیونکہ تہ دل میں پہنچانے کے لیے نفس سے مقابلہ ضروری ہے۔ جب قلب کا منہ ایک دفعہ کھل جائے تو پھر بند نہیں ہوتا، اور وہ ہر وقت کلمہ پڑھتا رہتا ہے، چونکہ پورے کلمے کا مغز اس میں ذات اللہ ہے، اس لیے کچھ سلسلے والے اس میں اللہ ہی سے چلتے ہیں۔ جب لطیفہ قلب ہر وقت یا زیادہ وقت ذکر کرتا ہے تو دل گناہوں سے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ذکر اللہ کے نور سے صاف و شفاف ہو جاتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کے قابل ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال کو، لیکن دیکھتا ہے تو تمہارے قلوب کو اور تمہاری نیتوں کو۔ بحوالہ نور الہدیٰ صفحہ نمبر 50 پہ یہ جو ہے وہ اس حدیث شریف کا ترجمہ آیا ہے۔ جب کوئی شخص نظر رحمت میں آتا ہے تو دن بدن برائیوں سے دور اور نیکیوں میں سرگرم ہو جاتا ہے، اور نیکی کی طرف رغبت بڑھتی ہے، اور اس وقت یا اس سے قبل اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کے لیے کسی کامل سے اس کو ملا دیتا ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں ہے، ترجمہ: جس کو گمراہ کرے ہرگز نہ پائے گا کوئی ولی یا مرشد۔ یاد رہے کہ دل اور قلب میں بڑا فرق ہے۔ دل ایک گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا ہے جو ہم جانوروں میں بھی عام ہوتا ہے، لیکن قلب 7 لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جس کا تعلق روح انسانی کی طرح مخلوق سے ہے۔ یہ محافظ دل ہے۔ جب اسے جگایا جاتا ہے تو یہ طاقتور ہو کر جسم انسانی سے باہر نکل کر ارواح اور ملائکہ کی صفوں میں جا کر اس انسان کی صورت میں نمودار ہو کر اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، جسے انسان حالت خواب یا مراقبہ یا مکاشفہ کے ذریعے دیکھتا ہے۔ یہ ہے تصدیق قلب کا راز، اور اسی لطیفہ قلب کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک نصیب ہوتی ہے۔ ذکر کے حلقے اور ضربیں اسی قلب کو جگانے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اس علم سے بے بہرہ یا ذاکر کے مخالف ہیں، وہ کبھی بھی ظاہری عبادت یا ظاہری علم سے قلب تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ظاہری علم کی انتہا بحث و مباحثہ، مناظرہ ہے، جو مقام شر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 72 فرقے اسی ظاہری علم کی پیداوار ہیں، اور باطنی علم یعنی کہ قلبی عبادت کی انتہا محفل حضوری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہر قسم کے شر سے محفوظ اور مبرہ ہے۔ اس وقت مسلمان چھلکے کی مانند رہ گئے ہیں، اور سینوں میں جو مغز تھا وہ اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہی مغز اصل ہے جس سے نماز میں لذت، ذکر میں جنبش، سخاوت میں پہل، اور آپس میں اخوت و محبت تھی، اور دین کو پھیلانے کا مجاہدانہ جذبہ تھا۔ لیکن اس مغز کے ضائع ہونے سے یہ تمام چیزیں سینوں سے نکل گئیں، اور ان کی جگہ حسد، تکبر، بغض، کینہ، عداوت اور بخل نے لے لی۔ اب وہی مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ وہی مسلمان جو کافروں، عیسائیوں کا مسلمان نہ تھا، اب ان کا جاسوس اور اعلیٰ کار بنا ہوا ہے، اور بہت سے مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر کمیونسٹ اور عیسائی بن چکے ہیں۔ اس لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس میں ذات کا مغز مسلمانوں کے سینوں میں دوبارہ پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک انجمن 1980 میں تشکیل دی گئی، اور الحمدللہ انجمن سرفروش اسلام پاکستان میدان عمل میں نکلی، تو لٹریچروں، لائبریریوں کے ذریعے اولیاء کاملین کی تعلیم کو روشناس کرانے کے لیے محافل، ذکر و فکر کا انتظام و انصرام کیا گیا ہے۔
ذرا سابقہ حالات کی طرف توجہ دیجیے کہ زیادہ تر اس میں اللہ کا مغز کسی کامل کے ذریعے ہی عطا ہوتا ہے، بعض کو اویسی طور پر بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ دونوں طرح حاصل کرنے کا طریقہ پیش خدمت ہے۔ بہتر ہے کہ سب سے پہلے کسی کامل کو تلاش کریں، یا اگر کہیں مرید ہے تو ان سے اس میں ذات کا قلبی ذکر مانگیں۔ کامل ذات ایک ہی نظر سے، کامل ممات زیادہ سے زیادہ 3 دن میں، اور کامل حیات 7 دن تک قلب کا منہ کھول کر ذاکر قلبی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی مرشد 7 دن سے زیادہ ٹال مٹول سے کام لے تو بہتر ہے اس سے جدا ہو جائیں اور اپنی عمر عزیز برباد نہ کریں۔ یا تو مرشد ناقص ہے یا اس کی اپنی زمین ناقابل کاشت ہے، یا اس کا نصیبہ کہیں اور ہے۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر سکپ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ اس کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ صبح شیئر کیا جائے گا۔ اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار سرکار کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کے مردہ دلوں کو بھی زندہ فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ گور شاہی مرحبا۔